بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا کہ مبارک مہینہ ہے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، ایک پکا ارادہ کرو کہ ہم سب مل کر سچے محمدی بن جائیں گے، ہم سب مل کر سچے محمدی بن جائے، ایسے محمدی بن جائے کہ قیامت کے میدان میں جب ہم آگے بڑھتے ہو تو ہمارا نبی ہماری طرف آتا ہو اور خدا سے کہتا ہو اے خدا اس سے کچھ مت پوچھنا، یہ تو میرا امتی آ رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 3 چیزیں چل رہی تھی، اس میں جو پہلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آواز لگاتا ہے کہ اے میرے بندو میرے راستے میں قربانی پیش کرو، بذل الاستطاع، کہ اے میرے بندو میرے راستے میں قربانی پیش کرو۔ اور میرے بھائیوں صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے کیسی عجب قربانی انہوں نے پیش کی۔ روایت کے اندر ہے جب غزوہ بدر ہونے والا تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 313، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے اور غزوہ بدر شروع ہونے والا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ جب بالکل لڑائی کا موقع شروع ہوتا ہے، جنگ کا وقت شروع ہوتا ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ این جنگ کا وقت شروع ہوتا، لڑائی بالکل قریب ہے، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج آگے بڑھو، جو آگے بڑھے گا خدا اس کو معاف کر دے گا۔ اے میرے صحابہ آگے بڑھو، جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بس ہمت کر کے آگے بڑھو۔ روایت کے اندر ہے کہ روایت کے اندر ایک صحابی بیچارے بڑے غریب صحابی، اور لکھا ہے کہ 3 دن ہو گئے اعدت للمتقین۔ این جنگ کا وقت شروع ہوتا، لڑائی بالکل قریب ہے، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج آگے بڑھو، جو آگے بڑھے گا خدا اس کو معاف کر دے گا۔ اے میرے صحابہ آگے بڑھو، جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بس ہمت کر کے آگے بڑھو۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی بیچارے بڑے غریب صحابی، اور لکھا ہے کہ 3 دن ہو گئے وہ صحابی نے کھانا نہیں کھایا تھا، جن کا نام ہے عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھیے گا، عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تھا۔ بس تھوڑی دیر پہلے ہمارے نبی نے کچھ کھجور دیے تھے، وہ کھجور ہاتھ میں ہے اور ہمارے نبی اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ آگے بڑھو، آج خدا کی معافی سامنے ہے، خدا کی جنت سامنے ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابی کے ہاتھ میں کھجور ہے اور بڑے زور سے کہتے ہیں بخ بخ یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بخ بخ یا رسول اللہ، کہ واہ واہ اللہ کے رسول کیا خوشخبری بتائی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی ان کی طرف مڑ جاتے، ہمارے نبی دیکھتے ہیں کہ یہ عمرو ابن حمام 3 دن سے بھوکے ہیں اور ابھی بخ بخ واہ واہ کے نعرے لگا رہے، تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ، ہمارے نبی پوچھتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ، کہ یہ تم واہ واہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ وہ صحابی کی آنکھیں بھر جاتی، ہمارے نبی سے فرماتے ہیں رجاء ان اکون من اہلھا، جو معافی کا پیغام تم نے دیا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو جنت تم نے مجھے بتائی ہے اے نبی دعا کرو کہ خدا مجھے وہ جنت نصیب کرے۔ بس ہمارے نبی کی رحمت جوش میں آتی ہے، کہتے ہیں یا عمرو فإنک من اہلھا، اے عمرو آگے بڑھ جا، آج خدا تجھے جنت نصیب کر دے گا، آج خدا تجھے جنت نصیب کرے گا۔ قربان جائے وہ صحابی پر 3 دن سے بھوکے ہیں، ہاتھ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، روایت کے اندر ہے اس کھجور کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں لئن انا حییت حتی آکل تمراتی انہا لحیات طویلہ فرما بما کان معه من التمر ثم قاتل حتی قتل۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور کھجور سے کہتے ہیں کہ اگر یہ میں کھجور کھاؤں اور اتنی دیر زندہ رہوں تب تو یہ بہت لمبی زندگی ہے، میں تو چاہتا ہوں ابھی آگے بڑھوں
ہوں، ابھی شہید ہو جاؤ اور ابھی خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ جو کھجور تھی اس کو بھی کنارے پر رکھ دیتے ہیں اور یہ 3 دن کا بھوکا مسافر آگے بڑھتا ہے۔ روایت کے اندر ہے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ایک خنجر ان کے سینے میں لگتا ہے اور جب روح نکلتی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں، اے خدا تیرا وعدہ تھا، مرنے سے پہلے تو نے جنت بتا دیا، مرنے سے پہلے تو نے جنت کا نظارہ کروا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو چاہتے ہیں۔ میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ جو قربانیاں ہم سنتے ہیں یہ بظاہر ہمارے لیے بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج خدا کے واسطے گردن کٹانا مشکل، خون بہانا مشکل، بال بچوں کو چھوڑنا مشکل، لیکن میرے بھائیوں نبی کی صورت بنانا تو آسان ہے، نبی کے طریقے پر چلنا تو آسان ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جو نبی کی صورت بنا لیتا ہے خدا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جو نبی کی صورت بنا کر تو دیکھے، خدا اس کو بھی معاف کر لیتا۔ کچھ دن پہلے ایک مسجد میں نے ایک واقعہ سنایا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے زمانے میں دعوت کا کام کرتے اور فرعون کو دعوت دیتے تو فرعون انکار کرتا تھا، بلکہ فرعون اتنا انکار کرتا تھا کہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تو رب ہوں، میں ہی تو خدا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعوت دی تو فرعون نے ارادہ کیا کہ اب حضرت موسیٰ کو ستایا جائے۔ اب اس نے ستانے کی بہت ساری اسکیمیں شروع کی، بہت سارے طریقے اختیار کیے کہ کسی طرح موسیٰ کو ستایا جائے۔ ان ساری اسکیموں میں ایک طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ ایک انسان کو تیار کیا۔ فرعون نے ایک انسان کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ میں تجھے تنخواہ دوں گا، میں تجھے پیسے دوں گا، تیرا کام یہ ہے کہ بس تو موسیٰ جیسی نقل کرتا ہے ویسی نقل کرنا شروع کر دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتے ویسا تو لباس پہن، موسیٰ جیسے چلتے ہیں ویسا تو چل، موسیٰ جیسے باتیں کرتے ویسے تو بات کر، تاکہ جب لوگ تجھے دیکھیں گے تو لوگ تجھے دیکھ کر موسیٰ کی مذاق اڑائیں گے۔ اور ایسے آدمی کو انگریزی میں جوکر کہا جاتا، مسخرہ کہا جاتا۔ اب فرعون نے ایک انسان کو اس کے لیے تیار کر دیا جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑائے۔ بس وہ آدمی کرتا بھی یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ بازار میں نکلتے تو یہ بھی بازار میں نکلتا اور موسیٰ کے ساتھ ساتھ میں چلتا، وہی لباس، وہی انداز، اور یہ دیکھ کر سارے لوگ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے اور حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی کہ اللہ یہ کیا بلا ہے کہ جو میں کرتا ہوں یہ بھی میری نقل کرتا ہے اور اس طریقے سے ایک نبی کی مذاق اڑاتا ہے۔ روایت کے اندر اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ بہت دنوں کے بعد پھر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اور فرعون بھی ڈوب گیا اور اس کا سارا لشکر بھی ڈوب گیا۔ روایت کے اندر ہے کہ جب فرعون ڈوبا ہے تو اس کے لشکر میں یہ مسخرہ بھی موجود تھا، یہ جو نقل کرنے والا یہ بھی موجود تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ دریا کے ایک کنارے پر ہے اور دوسری جگہ پر فرعون بھی ڈوب جاتا ہے، اس کا پورا لشکر ڈوبتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب خبر ملتی ہے کہ فرعون بھی مر چکا، اس کے سارے لشکری بھی مر گئے، تو حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو موسیٰ کی نقل کرتا تھا یہ زندہ کھڑا ہے، یہ زندہ کھڑا ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نظر پڑتی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک باقی ہے، کہتے اللہ ایک باقی ہے، تو نے تو کہا تھا میں سب کو ختم کر دوں گا، لیکن ایک جو میری نقل کرتا تھا وہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ ہم نے تو اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیا ہے، ہم نے تو اس کو ہدایت دے دی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو کیسے ہدایت ملی، اس کی وجہ سے لوگ میری مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ وہ نبی کی شکل بناتا تھا، نبی کی صورت بناتا تھا، جو نبی کی صورت بناتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو سوچو نبی کی صورت خدا کے یہاں کتنی پسند ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو جو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے، جس میں پہلی چیز تو جانی مالی قربانی کوئی بندہ پیش کرے، دوسری چیز ہے کہ فاقے کے وقت کوئی صبر کرے، اور تیسری چیز اللہ نے بڑی پیاری مانگی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تیسری چیز اللہ نے فرمائی البکاء عند الندامہ، اللہ نے فرمایا اے میرے گنہگار بندے اگر گناہ ہو جائے میرے سامنے رو لینا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے مجھے بہت پسند ہے اگر کوئی بندہ میرے سامنے روتا ہے، اس کے آنسو کی اتنی میرے نزدیک قدر ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے
اسی لیے روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے دو قطرے بہت پسند ہیں. اللہ فرماتے ہیں قطرتان محبوبتان الی اللہ جل وعلا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہے, ایک خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں نکلے اور ایک آنسو کا قطرہ جو خدا کے ڈر سے نکل آوے. یہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میرے بھائیوں, ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں ہر ایک نے خدا کے سامنے رونا سیکھا, خدا کے سامنے روئے, گڑ گڑائے اور اتنا روئے کہ میرے بھائیوں خدا نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. آپ کو معلوم ہوگا شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ جن کی بہت مشہور کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, فارسی کے بہت بڑے امام تھے اور جن کی کتاب گلستہ اور بوستہ بہت مشہور ہے. شیخ سعدی بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرا مکہ جانا ہوا تو میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چوکھٹ پر ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے وہ کعبے کی چوکھٹ پر بڑے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا کعبے کی چوکھٹ پر بڑے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے میں تو وہاں سے گزر رہا تھا تو میں سمجھا کہ یہ بوڑھا کوئی بہت بڑا گنہگار ہوگا. لگتا ہے کہ پوری جوانی گناہوں میں گزار دی ہے, اب بڑھاپا آیا ہے تو کعبے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے یہ خیال میرے دماغ میں آیا اور میں آگے بڑھ گیا. شیخ سعدی فرماتے یہ فجر کے بعد کا واقعہ تھا. اب آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ جب ظہر کے وقت میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی اسی طریقے سے رو رہا ہے. وہ بوڑھا آدمی کعبے کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر اسی طرح روتا ہے. شیخ سعدی فرماتے بوڑھا تھا, اس کا رونا دیکھ کر اب مجھے رونا آنے لگا. میں اس کے قریب گیا تاکہ میں اس کو اٹھاؤں اور اس کو پوچھوں کہ آخر تو نے کون سا گناہ کیا. لیکن شیخ سعدی فرماتے میں حیران ہو گیا. جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ اگر تجھے میری نیکی پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں, لیکن اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اگر تجھے میری نیکی پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں, لیکن اے خدا تو میرے گناہ کو معاف کر دینا. شیخ سعدی فرماتے اس کی یہ دعا سن کر میں اور حیران ہو گیا. میں آگے بڑھا, اس کے قریب چلا گیا. شیخ سعدی فرماتے تھوڑی دیر میں اس بوڑھے نے گردن اٹھائی تو میں حیران ہو گیا, اس لیے کہ وہ بوڑھا کوئی اور بوڑھا نہیں تھا, وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. وہ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. شیخ سعدی فرماتے ان کا چہرہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تو وہ مجھے کہنے لگے اے سعدی دنیا کی دولت پر مت اکڑ, خدا سے معافی مانگ لے, ایک آنسو بہا دے, خدا تجھے معاف کر دے گا. تو میرے بھائیوں جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو رونے کی ضرورت پڑتی تھی اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جن کی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت سے بالغ ہوئے وہاں سے لے کر وفات تک کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی, کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی. میرے بھائیو جس کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو وہ تو خدا کے سامنے دھاڑے مار کر روتا ہو. اور میرے بھائیو ہم لوگ جنہوں نے آج نبی کے دل کو دکھایا, نہ جانے ہم نے صحابہ جس راستے کو لے کر چلے تھے, ایک ایک صحابی نے جو قربانی دی تھی, اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا تھا. میرے بھائیو آج ہم نے ان کی عزت کا بھی خیال نہ رکھا. اس لیے میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے, اب تو وقت آ گیا, اب خدا سے مانگو میرے بھائیو, خوب مانگو. رات کے اندھیرے میں اٹھ جاؤ, دن کے اجالے میں اٹھ جاؤ. یہ رمضان کے 24 گھنٹے مغفرت کے گھنٹے ہیں. میرے بھائیو جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے خدا ہماری جھولی بھر دے گا. اس لیے پکا ارادہ کرو میرے بھائیو, اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اس لیے نکالو کہ تنہائی میں بیٹھے ہو, تم ہو اور تمہارا خدا ہو. ارے میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے یا نہیں بھائی, بخشے بخشائے تھے کہ نہیں؟ ہمارے نبی تو معصوم تھے, کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن روایت کے اندر ہے کہ ایک رات خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے, دیکھو خدا سے کیسا تعلق ہے کہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. قریب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خدا کے سامنے بالکل غرق ہے اور خدا کی دنیا میں ہے. بس اب ہمارے نبی کو صرف خدا نظر آتا ہے. کیسی پیاری دعا ہوگی جو ہمارے نبی کی دعا ہوتی تھی. حضرت عائشہ آتی ہے اور آ کر کچھ کہتی ہے تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں من انتی, تو کون ہے؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں عائشہ, میں آپ کی بیوی ہوں. ہمارے نبی فرماتے من عائشہ, یہ عائشہ کون ہے؟
اب حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا معاملہ کہ میں بیوی اور میرے بارے میں پوچھا جاتا کہ عائشہ کون ہے، تو عائشہ گھبرا کر کہتی ہے بنت ابی قحافہ بنتی ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ تو ہمارے نبی پوچھتے من ابو بکر، اے عائشہ یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرا جاتی، وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے نبی دعاؤں میں غرق ہے، رو رہے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا، رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا، قربان جائے اس نبی پر۔ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی میری خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، ایک گھڑی خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ صرف میں رہتا ہوں، میرا خدا رہتا ہے، اور میں خدا کے سامنے اس امت کے واسطے روتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صاحب البیت ادرا بما فی، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سے گناہوں کی عادت ہے اور کون سے گناہ وہ چھوڑنا چاہتا پھر بھی نہیں چھوٹتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن کریم نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لو اور معافی مانگو۔ یہ کہہ دو اللہ سے کہ اللہ یہ گناہ کی برائی میں جانتا ہوں، مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو ہی مجھ سے گناہ چھڑا دے۔